بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والے تمام معزز مہمانوں کو چکوال پریس کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسٹیج پر براجمان سابق وفاقی وزیر میجر طاہر اقبال، جناب عبداللہ نثار صاحب، جاوید اقبال صاحب چیئرمین پریس کلب، اور جتنے بھی معزز مہمان یہاں حال میں موجود ہیں، وہ آج ایک اہم موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ سیاسی حوالے سے، صحافتی حوالے سے یہ روزانہ کا معمول ہے، مختلف تقریبات ہوتی ہیں، جلسے جلوس، مختلف سیمینارز، لیکن آج 5 اگست 2019 کو جو سانحہ رونما ہوا کشمیر کے حوالے سے، جس طرح مودی سرکار نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا اور کوشش کی کہ وہ اس حصے کو جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہمیشہ متنازع رہا ہے، اس کو وہ ہڑپ کر لے۔ اس دن سے لے کر آج 5 اگست 2023 ہے، 4 سال گزر چکے ہیں۔ کسی ایک کشمیری نے بھی اس ظالمانہ عمل کو شرف قبولیت نہیں بخشی۔ وہ جد و جہد اسی دن شروع ہوئی اور عملاً وہ جو وادی ہے وہ ایک بڑی جیل میں تبدیل ہوئی۔ ہزاروں لوگ آزادی کی شمع جلاتے ہوئے اپنی انہوں نے جانیں قربان کر دی، ہزاروں عصمتیں قربان ہو چکی ہیں۔ ایک طویل جد و جہد ہے جو کہ جاری ہے۔ آج اسی حوالے سے پاکستان سمیت جہاں جہاں کشمیری اور پاکستانی موجود ہیں، 5 اگست 2019 کے مودی سرکار کے اس فیصلے کے خلاف آج سراپا احتجاج ہے۔ آج چکوال میں بھی مختلف ریلیاں نکل رہی ہیں، اور چکوال پریس کلب نے ہمیشہ یہ اپنی قومی ذمہ داری سمجھا ہے کہ اس قسم کے جو ایشوز ہیں اس موقع پر تقریبات کا انعقاد کرنا، اپنی جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنا، اور ساتھ ساتھ آپ جیسے دوستوں کو اکٹھا کر کے میں اپنی بات کر رہا ہوں، پریس کلب کی جو کمزور آواز ہے اس کو توانا کرنا۔ میں شکر گزار ہوں خاص طور پر سابق وفاقی وزیر کا کہ وہ اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت انہوں نے نکالا، اور آج یہاں کشمیریوں کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تو اس میں آپ شریک ہوئے۔ زیادہ لمبی چوڑی آج تقریریں نہیں ہوں گی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ایک مسئلہ کشمیر ہی ہے جس نے پاکستانیوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ہر معاملے میں اختلاف رائے موجود ہے، خاص طور پر اب کے جو حالات ہیں، اب تو کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو پاکستانی سیاست کو، پاکستانی سیاستدانوں کو جوڑ کر رکھ سکے۔ تو الحمدللہ مسئلہ کشمیر ہی ہے۔ کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا سربراہ، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو کشمیر کاس کے حوالے سے کہے کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بھی ہے بطور پاکستانی کہ ہم کشمیریوں کی اخلاقی سفارتی مدد جاری رکھیں۔ اور اسی سلسلے میں یہ اس قسم کی تقریبات ان کے جو جذبہ ایمانی ہے اس کے لیے بھی بڑی ضروری ہے، اور خاص طور پر جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ان کی جد و جہد میں ہر پاکستانی بچہ، بڑا، بزرگ، جوان ان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اور معاملات نہیں ہے۔ یہ ہماری شہرگ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ تو یہ اس فرمان سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا حساس مسئلہ ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی سرکار آ جائے، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس مسئلے کو ہمیشہ اولیت ہی حاصل رہی ہے۔ جب بھی ایسا موقع آیا ہے تو اس صورتحال میں تمام پاکستانی اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو مزید بابرکت بناتے ہیں۔ حافظ غفور صاحب اگر موجود ہیں تو وہ تشریف لائیں۔ جی عبداللہ نثار صاحب آپ پہلے سعادت حاصل کر لیں پلیز۔ جی آئیں، جی آئیں، اب آئیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا اللہ خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا اللہ خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا دنیا دیا سفراں تو بندہ اک بت جاندا ہے دنیا دیا سفراں تو بندہ اک بت جاندا ہے پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا انجے مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی پر جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا جڑا روزے دے نال جڑا روزے دے نال جڑیا
او مینار بڑا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سب رستے مدینے دے مینو جان تو ود پیارے سب رستے مدینے دے مینو جان تو ود پیارے پر جڑا روزے نو جاندا اے او جڑا روزے نو جاندا اے او بازار بڑا سونا جڑا روزے نو جاندا اے او بازار بڑا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت شکریہ ندیم صاحب۔ جس طرح کشمیر استحصال کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور آج کے دن ہی 4 سال قبل مودی سرکار نے جو آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا، بڑا ہی یہ اہم ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک یہ آرٹیکل فعال تھا تو کشمیریوں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنا آئین بنا سکتے ہیں، اپنا جھنڈا رکھ سکتے ہیں، خارجہ معاملات میں بھی وہ خود مختار تھے۔ وہ تمام یہ حقوق اس وقت بھی حسب تھے، لیکن بہرحال علامتی طور پر یہ چیزیں موجود تھے۔ اور سب سے اہم چیز یہ تھی کہ کوئی غیر کشمیری کشمیر کی وادی میں آباد نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ تو جو آبادی کا تناسب تھا وہ اسی وجہ سے کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود برقرار تھا کہ وہاں غیر کشمیریوں کے آبادکاری پر پابندی تھی۔ لیکن اس آرٹیکل کو خاتمے کے ساتھ ہی یہ جو بھارتی حکومت ہے اس نے اس ناانصافی کا آغاز کر دیا، تاکہ وہاں پر جو غیر کشمیری ہیں اس آبادی کو بڑھا کر دکھایا جائے، اور کبھی اقوام متحدہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ضرورت ہو تو پھر اس وقت ہندو کی آبادی کو زیادہ دکھا دی جائے۔ تو یہ ایک عمل جاری ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان کے جتنے بھی طبقات ہیں وہ اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں۔ ہر احتجاجی تحریک میں خاص طور پر تاجروں کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ پر نکلے ہیں تو تاجران بڑی یکجہتی کے ساتھ ان احتجاجی ریلیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو آج بھی یہاں تاجروں کی بڑی بھرپور نمائندگی موجود ہے۔ تو تاجروں کی نمائندگی کرتے ہوئے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میں مدعو کروں گا جناب انجم ضیاء صاحب کو وہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کی در و دیوار ہلا دو۔ معزز سامعین، جناب میجر طاہر صاحب اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کا دن ہمارے لیے اور کشمیریوں کے لیے یوم سیاہ کے دن پہ ہم منائے جا رہے ہیں۔ آج کا دن سرکار مودی ملاؤن نے، مودی خبیث نے جو حیثیت تھی، خاص حیثیت مقبوضہ کشمیر کی، اس نے چھیننے کی کوشش کی تھی، اور یہ اس کے منشور میں شامل تھا۔ اس نے
یہ جب سیکنڈ ٹرم میں الیکشن ہوئے تھے تو اس نے یہ کہا تھا کہ جب میں دوبارہ اقتدار میں آؤں گا تو میں کشمیریوں کا یہ جو آرٹیکل 370 ہے میں اس کو ختم کروں گا. اور ہمارے جو ملک کے اس وقت کے وزیر اعظم تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مودی جو ہے پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے بہت اچھا ہوگا, یہ مسئلہ کشمیر ختم کرے گا. تو عقل کے اندھا اور نالائق نااہل وزیر اعظم نے, اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا اس نے اس کی سپورٹ کر کے نہ صرف ملک کا نقصان کیا بلکہ مقبوضہ کشمیر پلیٹ میں رکھ کے انڈیا کے حوالے کر دیا تھا. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم انشاءاللہ ملک ہمارا پاکستان اور کشمیر ہم ایک پیج پہ ہیں. ہم کبھی انشاءاللہ ایسے نہیں ہونے دیں گے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی. انجم ضیاء صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. یہی جذبات ہیں پوری پاکستانی قوم کے, اور جس طرح میں آرٹیکل 370 کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا, ساتھ ساتھ ایک شک اور بھی تھی 35A جو کشمیریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہی تھی, اس کو بھی اسی دن وہ ختم کیا گیا. لیکن اس سے جو آزادی کی تحریک ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑا. آج بھی جو کشمیری ان کے لیڈر ہیں یاسین ملک صاحب اور دیگر ہزاروں لوگ وہ پابند سلاسل ہیں. برہان وانی کو کون نہیں جانتا. اس نوجوان نے وہ تحریک شروع کی جو اب تک اسی طرح جاری و ساری ہے. ہم نے تو صرف اخلاقی مدد دینی ہے, آواز اٹھانی ہے, یکجہتی کا اظہار کرنا ہے, جیسے کہ اس چھت کے نیچے ہم کر رہے ہیں. اب میں جس شخصیت کو مدعو کرنے جا رہا ہوں, ان کی جماعت نے ہمیشہ کشمیر کاز کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. وہ ہراول دستے کے طور پر اس کاز کو لے کر آگے بڑھے ہیں. پاکستان ہو, پوری دنیا ہو, انہوں نے وہاں جو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا جھنڈا ہے ہمیشہ بلند کیا ہے. تو میں ملتمس ہوں جناب عبداللہ نثار صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. 26 اکتوبر 1947 کو راجہ ہری سنگھ نے, جو کشمیر کا راجہ تھا, اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پر کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ کیا اور پھر اس کی پاسداری کے لیے بھارت کو کشمیر کے اندر فوجیں داخل کرنے کا کہا. 1948 کے اندر پاکستان اور بھارت کی پہلی جنگ ہوئی جو مسئلہ کشمیر پر ہوئی, اور اس کے بعد یہ دونوں ملک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پہنچے. 1951 کے اندر سلامتی کونسل نے یہ قرارداد پاس کی کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. 1954 کے اندر ہندوستان نے, محترم جناب ذوالفقار میر صاحب نے جن دفعات کا ذکر کیا ہے یہ اپنے آئین میں متعارف کروائیں, 370 اور 35A, جس میں مقبوضہ کشمیر کو ایک خصوصی انتظامی حیثیت حاصل تھی. اس کا امور خارجہ, اس کے مواصلات اور دفاع یہ ہندوستان کے پاس تھا, لیکن اس کی 35A کی وجہ سے ہندوستان کا کوئی بھی شہری کشمیر کے اندر جگہ نہیں خرید سکتا. اور اس وقت سے 5 اگست 2019 تک کشمیر کی یہ حیثیت موجود رہی. حالانکہ درمیان میں گائے بگائے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوئیں. اس سے پہلے کشمیر کا صدر وزیر اعظم اپنا تھا, لیکن انہوں نے کچھ تبدیلیاں کر کے وہاں پر وزیر اعلیٰ اور گورنر یہ عہدے متعارف کروائے. میرے محترم بھائیوں, 70 سال سے کشمیری اپنی آزادی کے لیے, حق خود ارادیت کے لیے اپنی جانوں کے کل نذرانے پیش کر رہے ہیں,
اور یہ قربانیاں تھوڑی نہیں ہیں، لاکھوں کشمیری ہیں جو اس کام کے لیے، اس کاز کے لیے قربان ہو چکے ہیں۔ کشمیر میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر کسی شہید کا یا کسی اسیر کا تذکرہ نہ ہو۔ اس انداز میں قربانیاں دینے والی کشمیری قوم اپنے بیس کیمپ آزاد کشمیر کی طرف دیکھتے ہیں، اور 2019 تک اس آزاد کشمیر نے اور پاکستان بڑے بھائی نے بیس کیمپ کا وہ کردار ادا کیا، مقبوضہ کشمیر کے اپنے بھائیوں کے لیے اپنی ہر طرح کی مدد کے راستے کھولے، اور اس کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر کے اندر گئے۔ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں ایک ہے، دونوں کی حیثیت متنازع ہے، اور اس متنازع حیثیت میں کوئی کشمیری ایک کشمیر سے دوسرے کشمیر میں جانا چاہتا ہے تو اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کو یہ حق دیتی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جن کی توقعات پاکستان پر تھیں، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس رشتے کی بنیاد پر، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم نے وطن عزیز حاصل کیا، اور اسی کلمے کی بنیاد پر کشمیری 75 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں۔ سید علی گیلانی رحمت اللہ علیہ کا وہ قول ہمیں یاد رہنا چاہیے جو انہوں نے فرمایا کہ ہم اسلام کے رشتے سے، ہم ایمان کے رشتے سے پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر سڑکوں کی بات ہے، کشمیر میں پختہ سڑکیں ہیں، نوکریاں ہیں، بجلی ہے، سب کچھ ہے ان کو، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے یہی رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اس رشتے کی بنیاد پر وہ آزاد کشمیر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور آپ مزے کی بات یہ ہے آدھے رشتہ دار ان کے آزاد کشمیر میں، آدھا خاندان مقبوضہ کشمیر میں، اور اقوام متحدہ نے یہ حق دیا ہے کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہ دیا جائے، اس کی یہ متنازع حیثیت موجود رہے گی۔ پاکستان کے آزاد کشمیر کی وہی حیثیت آج موجود ہے، ان کا اپنا صدر ہے، ان کا اپنا وزیر اعظم ہے، لیکن نقصان یہ ہوا کہ ہم نے اپنے کشمیری بھائیوں کو ان کے خاندانوں سے ملنے سے روک دیا۔ ہم وہ بدنصیب قوم ہیں جنہوں نے 75 سال سے لاکھوں قربانیاں دینے والے کشمیریوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہے۔ بھائیوں، نعروں سے کشمیر کی آزادیاں نہیں ملتی، نہ پاکستان صرف نعروں سے آزاد ہوا تھا، نہ کشمیر کی آزادی صرف نعروں سے ممکن ہے۔ اس کے لیے قربانیاں چاہیے، اور قربانیاں دینے والے کشمیری موجود ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، جب ہم نے آزاد کشمیر کے اندر بسنے والے ان کشمیری خاندانوں کو روکا ہے، آج اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہندوستان کا وزیر دفاع کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم پاکستان کے کشمیر میں لوگ بھیجیں، یعنی وہ یہاں پر در اندازی کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہم مدعی تھے اس مقدمے کے، ہم ڈھیلے پڑ گئے۔ ہم نے دنیا کے اندر اپنے کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑا، ہم نے دنیا کو جا کر قائل نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ یہاں پہ ہمارے جب دوست بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا ہمیں پتا ہے مسئلہ کشمیر کا، ساری دنیا کو پتا ہے۔ بھائیوں، دنیا کے اندر لوگوں کو آپ کے مسئلے کا علم نہیں ہے، دنیا کی اقوام کو معلومات دینے کی ضرورت ہے، اور یہ حکومت وقت کی ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے ایسے لوگ تیار کیے جائیں جن کو کشمیر کے مسئلے کا علم ہو، جو جا کر دنیا کے مختلف فورمز پر جا کر لوگوں کو، اقوام عالم کو قائل کرے کہ ہمارا کشمیر کے ساتھ رشتہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ یہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا، شاہ رگ دشمن کی قید میں ہو، ہم کیسے سیدھے ہو سکتے ہیں؟ آج ہمارے کتنے مسائل ہیں، ہمارا توانائی کا مسئلہ ہے، ہمارا پانی کا مسئلہ، ہمارا زراعت کا مسئلہ، یہ سارے مسئلے ہمارے جڑے ہوئے ہیں کشمیر کے ساتھ۔ ہماری رگوں میں دوڑنے والا یہ خون، پاکستان کے دریاؤں میں بہنے والا پانی اور ہماری نہروں کے اندر آنے والا پانی کشمیر کے پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ ہم اگر کشمیر سے وڈرا کرتے ہیں، کشمیر کا سودا کرتے ہیں، کشمیر سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو سمجھ لیجئے ہم پاکستان کو خودکشی پر مجبور کریں گے۔ اس لیے کشمیر صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تکمیل پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ کشمیر مسلمانوں کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اس آزادی کی جنگ کو لڑنا ہے، پاکستان کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہے، بیس کیمپ آزاد کشمیر کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو وہ مقبوضہ کشمیر میں ان کے ساتھ ملیں، آئیں جائیں، اور تحریک حریت کشمیر کے اندر جو اقوام متحدہ کے اندر مانا ہوا اور مسلمہ مسئلہ ہے، جس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں،
ہمیں ان کو وہ حق خود ارادیہ دینے کے لیے پورا پورا ساتھ دینا چاہیے. انشاءاللہ پاکستانی قوم تو ہر وقت ساتھ ہے, قربانیاں دینے میں ساتھ ہے, جان و مال دینے میں ساتھ ہے, اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. مسلم لیگ مرکزی کے رہنما عبداللہ نثار صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, اور انہوں نے درست فرمایا ہے کہ آزادی کے لیے وہ قربانی دینی پڑتی ہے, اور کشمیری اس سلسلے میں وہ کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے. یہاں موجود تمام معزز مہمانوں کا پھر میں شکریہ ادا کروں گا, بالخصوص مسلم لیگ کے رہنما چودھری ضمیر صاحب یہاں موجود ہیں, ان کا شکریہ. اقبال صاحب موجود ہیں, سابق کونسل حنیف صاحب ہیں, دیگر جتنے بھی مسلم لیگی رہنما ہیں. میں معذرت چاہوں گا کہ اگر کسی کا نام رہ گیا. تمام لوگ ہمارے لیے معزز ہیں. اس جماعت کے پلیٹ فارم سے آپ تشریف لائیں. اس کے ساتھ ساتھ اراکین پریس کلب یہاں موجود ہیں, ان کا بھی شکریہ, اور سول سوسائٹی کی نمائندگی بھی یہاں موجود ہے. تمام دوستوں کا شکریہ. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سوئی ہوئی قوم کو علامہ اقبال نے اپنے اشعار سے جگایا, تو یہاں بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس علامہ صفی صاحب موجود ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ قوم سوئی ہوئی ہے تو ہم ان کو مدعو کرتے ہیں. علامہ صفی صاحب یہاں بھی تشریف. اللہ معاف کرے, بہت بڑا خطاب دے دیا. میجر طاہر اقبال صاحب صدر کی اجازت سے چند اشعار. بہنوں کی بیٹیوں کی صدا درد بن گئی ہے, بہنوں کی بیٹیوں کی صدا درد بن گئی ہے. کیوں کر لہو میں گرمی و للکار نہیں ہے, کیوں کر لہو میں گرمی و للکار نہیں ہے. لاشوں لہو آہوں کا چمن بن گیا کشمیر. غیرت نہیں ہے اور جرت کردار نہیں ہے, غیرت نہیں ہے اور جرت کردار نہیں ہے. ماؤں کی گودیں اجڑ چلی, گھر مٹے اور یقین. خاموش تماشائی ہو تم, کیا گناہگار نہیں ہے. خاموش تماشائی کیا گناہگار نہیں ہے. خواہش کے سب غلام تمناؤں کے قیدی. ہم میں وہ کون ہے جو غدار نہیں ہے, ہم میں وہ کون ہے جو غدار نہیں ہے. اور اس سے بڑا بتاؤ کون ہے ظالم, اس سے بڑا بتاؤ کون ہے ظالم. اس عالم سے بڑا بتاؤ بھلا کون ہے ظالم. سچ بولنے کو جو ابھی بھی تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں جی چند اشعار ذرا جلدی میں انہوں نے مجھے بتایا نہیں تھا. جانے کیوں دبائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز, جانے کیوں دبائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز. میں پوچھتا ہوں کہاں اٹھائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز. میں پوچھتا ہوں کہاں اٹھائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز. طارق ایوبی اور قاسم کو یاد کرو, ہم سے بھلا کیوں بھلائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز. آگے بڑھو ساتھ دو سرفروشوں کا وہاں, آگے بڑھو ساتھ دو سرفروشوں کا. اور یہاں اب لگائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز. آؤ اب یہاں لگائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز. اب میرے ساتھ ہم آواز ہو کر نعرہ لگائیے, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. بہت شکریہ جی صفی صاحب. کہاں اٹھائی جا رہی ہے آواز. چکوال پریس کلب میں صفی صاحب کشمیر کی آواز اٹھائی جا رہی ہے, اور ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق, چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہے, چاہے اس کے پاس کوئی اور پلیٹ فارم ہے, تو وہ ضرور آواز اٹھاتا ہے. مجھے کل ایک دوست کہہ رہے تھے کہ کشمیریوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ 100 روپے لیٹر پیٹرول چھوڑ کر 273 روپے خریدیں, وہ آٹا مہنگا کیوں خریدیں. تو میں نے اس سے گزارش کی کہ آپ آزادی کی تڑپ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ مراد کی جنگ نہیں ہے. مراد کی بات ہوتی تو آپ کے فارمولہ تو ہر انڈین حکومت نے پیش کیا, مراد کے ڈھیر لگائے, لیکن کشمیریوں نے ان کو ٹھوکر پر رکھا. تو یہ معاملہ صرف پیٹرول کا, آٹے کا, گھی چینی کا نہیں ہے, یہ آزادی کی جنگ ہے. اور آزادی وہ جس طرح عبداللہ نثار صاحب بھی کہہ رہے تھے ایسے تو حاصل نہیں ہوتی. اس کے لیے
قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اب ہمارا یہ جو تقریب ہے یہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو آج کے مہمان خصوصی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ تشریف لائیں، انہیں لگنا چاہیے کہ جو شرکاء یہاں موجود ہیں وہ جاگ رہے ہیں، ان کی آواز سنیں گے. تو میں التماس کروں گا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، پہلے بھی نعرے لگے ہیں لیکن ذرا اب واشگاہ پر جی بالکل میں خود ہی لگوا دیتا ہوں. جی کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. بہت شکریہ جی. میجر صاحب، سابق وفاقی وزیر میجر طاہر اقبال صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلیہ وسلم تسلیما. خواجہ بابر صاحب بہت شکریہ، اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کشمیر پاکستان کی شارت ہے. اور یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمائی تھی. ان جیسا بصیرت رکھنے والا شخص اس کانٹیننٹ میں نہیں ہے. انہوں نے جو بات کی وہ 100% ٹھیک تھی. بدبختی ہماری کہ کشمیر کا جو ابھی بات کی ہری سنگھ پہلے بالکل تیار تھا پاکستان کے ساتھ آنے کے لیے، لیکن بعد میں جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور اس نے انڈیا کے ساتھ ایکا کر لیا. برٹشر پیچھے تھے، ان کی اپنی چلاکیاں تھیں، وہ ایک مقدمہ چھوڑ گئے ہیں اس کانٹیننٹ میں تاکہ یہ کانٹیننٹ میں امن زندگی بھر نہ آئے اور ہماری اجارہ داری تھوڑی بہت چلتی رہے. جیسا کہ آج ہم اتصال کشمیر کا دن منا رہے ہیں 5 اگست کو، 2019 میں ہندوستان نے، مودی کی حکومت نے، میں اس کو کہتا ہوں انہوں نے شب خون مارا ہے، اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ کشمیریوں کے ساتھ، اور جو مسلمان وہاں رہتے ہیں ان سب کے ساتھ دھوکہ کیا، اور اپنے آئین کی شق 370 اور 35A کو اس کو انہوں نے اپنے کاغذوں سے مٹا دیا. اور انہوں نے یہ 370 کیوں مٹایا؟ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے خود، ان کے بڑے لیڈروں نے یہ خود کشمیریوں کو حق دیا تھا کہ سوائے ڈیفنس کے، فارن افیئرز کے اور فائنینس کے، باقی ساری منسٹریاں اور معاملات کشمیر والے خود چلائیں گے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر والے اپنے کام خود کریں. انہوں نے یہ دھوکہ کیا، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی، اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں اس سے بیوقوفانہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم نے 370 اس لیے ختم کیا کہ وہاں ٹیررزم ختم ہو جائے گا، اور یہ مدعا لے کے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. اور ابھی تھوڑے دن ہوئے ان کے اپنے ایک ریٹائرڈ جج ہیں جو کشمیر کے مسعودی صاحب، انہوں نے کیس دائر کیا ہوا ہے. ایک ہیئرنگ ہو چکی ہے جس میں 5 جج ان کے سپریم کورٹ کے جو آئین کو جانتے ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ آپ کی پٹیشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس لیے کیا ہے کہ وہاں دہشت گردی، ان کا یہ سب جھوٹ ہے، ہم یہ بات آپ کی نہیں مانتے. اب یہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اس کا پازیٹیو رزلٹ آئے گا. بات یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کی، جیسے میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں منسٹری کے دنوں میں بھی، کم از کم 25-30 ہزار نوجوان بچے شہید ہو چکے ہیں، اور اتنی ایمانی ماں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ بیچاری بیوہ ہو چکی ہیں. اور اسی طرح لڑکیوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے رہے، آپ کو پتہ نہیں ہے جو دہشت گردی وہاں کرتے رہے. اور
خاص طور پہ وانی کی موت کے بعد اب یہ ہندوستان ہمارے پہ الزام لگاتا ہے کہ سارا کچھ یہ کرواتے ہیں، لیکن نہیں، وانی کے مرنے کے بعد نوجوان بچہ کشمیر کا خود ہتھیار لے کے رستے میں نکل آیا اور وہ جہاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کو انہوں نے پیلٹ گن، جس کو کہتے ہیں چھرے والی گنیں، یہ 12 بور والی، اس سے لوگوں کے منہ پہ فائر کر کے ان کی آنکھیں ختم کر دی، چیر مسخ کر دی۔ لیکن وہ نوجوان بچے آج بھی وہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے، ہر وقت پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں۔ اس سخت دنوں میں بھی جب کشمیر میں تقریباً 7 لاکھ فوج جمع ہے، اور اس فوج کے ہوتے ہوئے میرا ہر 10 بندوں پہ ایک فوجی بنتا ہے تقریباً، تو وہ یہ سارا کنٹرول کرنے کے باوجود کشمیر کی نسل، کشمیر کے نوجوان، کشمیر کے بزرگ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اور کشمیر کی آزادی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کا ساتھ دیا اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے، چاہے وہ UN میں بات کرنی ہے، چاہے انٹرنیشنل فورمز میں بات کرنی ہے۔ میں آپ کو ایک بات اپنی بتانے لگا ہوں، میں کوئی انگلینڈ گیا جب میں منسٹر تھا کشمیر کا، تو وہاں کوئی 11-12 جو پارلیمنٹ کے ممبرز تھے ان کے ساتھ میٹنگ تھی میری، ہمارے دوست نے ارینج کی تھی۔ جب ان کو میں نے کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، جب ان کو یہ باتیں میں سمجھائیں تو ان کی آنکھیں کھلی گئی۔ میں صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جو میں بات کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے، آپ چیک کر دیں۔ ان کو پارلیمنٹری انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ جس طرح یہ بھی کہتے ہیں جی ہم نے اس لیے 370 وہ کیا ہے کہ وہاں پہ ٹیررزم ختم ہو جائے گا، لیکن ٹیررزم تو ختم نہیں ہوگا، اور یہ پچھلے 75 سال سے لگے ہوں۔ ابھی یہ جو 2019 میں انہوں نے یہ قانون ختم کیا، اس کے بعد تقریباً آج دن تک 690 لوگ مارے جا چکے ہیں کشمیر میں۔ صرف 2023 میں 170 لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں۔ تو ظلم تو وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ات خدا دا ویر، تو میرا رب اپنا کہیں نہ کہیں حساب تو لے گا۔ نہ حق خون جس دھرتی پہ بہتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں اللہ پاک پھر اپنا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ سو ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو 75 سال سے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ یہ آزاد کشمیر میں ہم ہر کوشش کر رہے ہیں، میں رہا ہوں، بڑی ترقی ہو رہی ہے، لیکن ادھر جو ہمارے بہن بھائی ہیں، بچے ہیں بیچارے، ان کے ساتھ ظلم جو سہ رہے ہیں، وہ اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر جہاد کرنے کا وقت بھی آ جائے تو جہاد پہ بھی نکلنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا میں کوئی حل نہیں نکل رہا۔ اور یہ جو مودی جس طرح آگے بہت سارے لوگوں نے کہا، کیا اس کو میں کہوں کہ صرف کشمیر میں نہیں، ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، صرف مسلمان نہیں، جو عیسائیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو شودروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، وہاں وہ صرف کہتے ہیں کہ جو برہمن ہندو ہے وہی رہے گا، باقی سارے یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن کشمیر والوں نے، جو نوجوان بچے ہیں، انہوں نے اپنے دلوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم آزادی لے کے رہیں گے، اور آج بھی جب ان کا کوئی بچہ مرتا تو کہتے ہیں پاکستان کے گھیندے میں لپیٹ کے اس کو دفناؤ۔ تو کیا مودی کو یہ چیز نظر نہیں آتی؟ میں تو حیران ہوں UN پہ، جہاں 22 ریزولوشن پاس ہو چکے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے۔ 2 ریزولوشن ایسے تھے جہاں پہ روس اور پولینڈ نے مخالفت نہیں کی، لیکن وہاں پہ ووٹ نہیں ڈالا۔ باقی ہر دفعہ سارے لوگ جتنے اس ریزولوشن میں بیٹھے تھے، سب نے کشمیریوں کے حق میں ووٹ دیا۔ اگر پھر بھی نہیں مانتے، لیکن جب کشمیر کی باری آئے، بات آئے، مسلمانوں کی بات آئے، وہاں UN کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دیکھ نہیں سکتے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ افسوس کی بات کہ UN جیسا ادارہ جس نے ابھی بھی یہ UN کی ریزولوشن کی خلاف ورزی ہے کہ یہ جو ان کو 370 اور 35 وہ کیا یا ختم کیا ہے، یہ UN ریزولوشن کی خلاف ورزی ہے سراسر۔ لیکن کیا UN نے اپنا بھرپور زور لگایا ہندوستان پہ کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن نہیں،
کیونکہ ان کو اپنا بزنس چاہیے. یورپ کو، امریکہ کو اپنا کاروبار چاہیے ہندوستان کے ساتھ. وہاں 1 ارب 30 کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا سب کرنا ہے، تو اس کے لیے ان کا بزنس ان کو چاہیے. تو اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور اسی چکر میں وہ لوگوں کو کہہ رہے، کچھ لوگ کہہ رہے کہ 50 لاکھ لوگوں کو، ہندوستان کے لوگوں کو جو کشمیری نہیں ہیں ان کو کشمیر کا ڈومیسائل بنا کے دے دیں، تاکہ وہاں پہ آنے والے وقتوں میں جب کہیں بات ہو آئندہ کہ جی ووٹ ہونا ہے تو ہندو اتنے ہو جائیں وہاں پہ، ہم کہیں جی یہ تو ہندو ہیں سارے، یہ وہاں کے رہنے والے، ڈومیسائل تو مل جائے گا، کاروبار دھندا وہ سنبھال لیں گے، گورنمنٹ پیچھے سپورٹ کر رہی ہوگی، وہ کہیں گے کہ مالک تو ہم ہیں، یہ مسلمان تو ابھی یہاں کھڑے ہیں، یہ تو بہت تھوڑے ہیں. سو یہ بے ایمانی وہ کر رہے ہیں کہ 50 لاکھ لوگوں کو وہاں آباد کرنے کی کوشش کافی کر لیا ہے. زمینیں خریدنے کی اجازت نہیں تھی وہاں سے کشمیر کے علاوہ کسی کو، اب وہاں زمینیں بھی خرید رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں. یہ بے ایمانی نے کی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہیں یو این او کو ہوش آ جائے، یہ یورپ والوں کو ہوش آ جائے اور کہیں گے اچھا جی اب آپ ووٹنگ کرائیں جی، تو اس وقت وہاں پہ ہندو زیادہ ہوں مسلمانوں سے، تو پھر وہ کوشش کریں گے کہ وہ ووٹ سے جو ہے اس کی قرارداد اپنی منظور کروا لیں اور کشمیر کو ہڑپ کر دیں. لیکن یہ ہوگا نہیں. آج بھی کشمیری اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرے، اور جب آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر کوئی قوم آپ کو ہرا نہیں سکتی. اس لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک کشمیر کے حفظ و امان میں رکھے، اور نوجوان نسل جو اپنی جہد کر رہی ہے، جدوجہد کر رہی ہے، اس کو بھی قائم دائم رکھے، اور یو این او والوں کو اللہ عقل دے کہ اس کو ہم معاملے کو حل کریں. اور سب سے ضروری چیز ہے جو ہم مسلمان نہیں کرتے کہ اپنے رب سے مانگ کے دیکھو، اس طرف نہیں دھیان جاتا ہمارا. ہم کہتے ہیں یو این او فیصلہ نہیں، جس دن میرے رب نے فیصلہ کر دیا تو بھائی یو این او کیا ساری دنیا خود آپ کے پاؤں میں پڑھ کے کہے گی ہاں جی ان کا معاملہ حل کر. سو اس لیے اس طرف بھی رجوع کریں. پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کریں، خدا دا واسطے نمازاں پڑھو، رب کے چکو، کیونکہ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کے معاملات حل نہیں ہوں گے. اس لیے ہمارا ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو بھی یاد رکھیں اور اسی سے مدد مانگیں. میں نے اسمبلی میں 1-2 دفعہ کہا کہ خدا دا واسطہ ہے جی اے 99 نان انہاں پاسے دھیان تے کرو ذرا. آپ کہتے ہیں ڈالر امریکہ، میں نے کہا ڈالر امریکہ کی مشین ڈالر والی چلے گی نہیں اگر میرے رب نہ چاہے. سو اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور سب سے اچھا طریقہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا اور شکر ادا کرنے کا ہے نماز. آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں، خواجہ صاحب ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر کشمیر کا معاملہ ہے تو کشمیریوں کو بھی بلائیں، یہاں بہت ساروں کو، وہ ان کو بھی ریپرزینٹ کریں یہاں پہ، تاکہ وہ بھی سنیں کہ ہماری کو ویسے لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں ساڑی گل ہوئی ہے کہ نہیں، ہوں گے یہاں خود بات کریں گے، ہم بھی بات کریں. آئندہ جب بھی یہ ایسی بات ہو تو کشمیر والوں کو بھی بلائیں. بلکہ میں یہ کہوں گا آج تو مسلم لیگ والے سارے ہوئے ہیں، ساری پارٹیوں کو بولیں اپنے 2 بندے بھیج دو یار، آ کے بات کریں. ابھی جیسے انہوں نے بات کی پہلے، یہ سب کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ انڈیویجول پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. جب تک ہم سارے مل کے یکجہتی، ابھی بات ہوئی کہ ہم سارے مل کے کشمیر کے حق میں بولتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو کیوں نہ جب ایسا سیمینار ہو تو سارے آ جائیں، تاکہ مل کے متفقہ یہ آواز دنیا میں جاتی ہے. یہاں سے آج کل میڈیا ادھر ابھی بات ہو رہی ہے، شاید چلی گئی ہوگی، تو وہاں بات جائے کہ پاکستان کی ساری عوام قوم ایک پیج پہ ہیں جہاں تک کشمیر کا مسئلہ. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ. میجر طاہر اقبال صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، تاریخی حوالے سے بھی، اور پاکستان کو اور بالخصوص ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے گائیڈ لائن دے رہے تھے. اور جس طرح بڑی اہم تجویز دی ہے انہوں نے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس پر ضرور عمل ہوگا کہ کل جماعتی ایک سیمینار ہو جائے جس میں تمام لوگ شریک ہوں. آج بھی شرکت کافی ہے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن اگر تمام لوگ اس چھت کے نیچے اکٹھے ہوں گے تو ایک اچھا اور مثبت جو ہے وہ میسج جائے گا. اب کیونکہ اختتام ہو رہا ہے تو آخر میں
میں چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، شکریہ بھی ادا کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہرحال جی تمام آنے والے جو معزز مہمان صاحب آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوم کشمیر اور یوم اتصال کشمیر کے حوالے سے بڑی زبردست ادھر گفتگو ہوئی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ ابھی یہ پریس کلب میں نے آگے میجر صاحب کو بھی ذکر کیا تھا کہ یہ کرونا اور پھر یہ مقامی حالات اور سارا، تو یہ پریس کلب خود بڑی مشکلات کا شکار رہا ہے۔ تو الحمدللہ اب ہم اس پریس کلب کو اسی طرح ماضی کی طرح ایک بھرپور پریس کلب کے لیے انشاءاللہ جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں ایک دفعہ پھر میجر طاہر اقبال صاحب، عبداللہ نثار صاحب، ملک جاوید اقبال صاحب، انجم ضیاء صاحب، اقبال صاحب، چودھری ضمیر صاحب، سب جو آئے ہیں، یوتھ ونگ کے جو ساتھی آئے ہیں، اختر بٹ صاحب ابھی چلے گئے ہیں، تو تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ آج اس قومی اہمیت کے عمل اس دن کے حوالے سے ادھر پریس کلب میں بڑا بھرپور جو ہے نا یہ سیمینار منعقد ہوا ہے۔ تو بہرحال ابھی اس کا آخری آئٹم میں میجر طاہر اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کیک کاٹیں گے، اور چودھری ضمیر صاحب آئیں نا دعا کرائیں نا یہ ذرا کشمیری اس کے لیے، تو پھر ہم بعد میں آخری آئٹم میں کیک کاٹیں گے۔ چودھری ضمیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی تعالی ابراہیم وعلی انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا علينا اسرا على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ بڑی تکلیف سے بھائی نے سارے اللہ کشمیر میں بھی وہ آزادی نصیب فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔